آج ہم جس دستاویز کا اس ڈیپ ڈائیو میں جائزہ لینے جا رہے ہیں نا، وہ پاکستان کا 1973 کا آئین ہے۔ بظاہر اگر اسے دیکھا جائے تو مطلب یہ 280 آرٹیکلز پر مشتمل ایک بڑی ٹھوس سی کتاب لگتی ہے، ایک ایسی کتاب جو بس ریاست کے اصول طے کرتی ہے۔ بالکل، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ ہاں، لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں نا، جن میں اس آئین کا مکمل PDF شامل ہے، کچھ انتہائی تفصیلی مائنڈ میپس ہیں، اور ساتھ ہی قانونی تشریحات پر مبنی جو مستند دستاویزات ہیں، وہ ایک بالکل ہی مختلف کہانی سناتے ہیں۔ صحیح۔ ان کو اگر ہم بغور پڑھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ محض ایک عام سی قانونی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل میدان جنگ ہے، ایک ایسی زندہ دستاویز جسے طاقت حاصل کرنے کے لیے، ریاست کی حدود طے کرنے کے لیے اور سیاسی بقا کے لیے بار بار استعمال کیا گیا، اور اسی وجہ سے اس کی شکل بھی کئی بار بدلی گئی۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے کہا نا میدان جنگ، یہ آئین کو دیکھنے کا ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ زاویہ ہے۔ عموماً جب ہم کسی قانون کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ وہ ایک بار لکھ دیا گیا تو بس ہمیشہ کے لیے پتھر پر لکیر بن گیا۔ بالکل ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن 1973 کا آئین اصل میں اپنی جو اس کی بنیادی اور اصل شکل تھی، اس میں آج موجود ہی نہیں ہے۔ اس میں درجنوں ترامیم کی جا چکی ہیں، اور یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ ان ترامیم کا طریقہ کار ہے۔ ہاں، وہ جو آرٹیکل 238 اور 39 میں ہے۔ جی بالکل، ان ذرائع کے مطابق آرٹیکل 238 اور 239 میں ترمیم کا جو طریقہ کار دیا گیا ہے، وہ کسی بھی طرح ایک عام قانون سازی جیسا نہیں ہے۔ کسی بھی آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ، ان دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2/3 اکثریت، مطلب یہ تو ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ بالکل بڑا نمبر ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو پھر اس 2/3 اکثریت کا عملی مطلب پھر یہ ہوا نا کہ کوئی بھی ایک سیاسی جماعت، چاہے وہ کتنی ہی مقبول کیوں نہ ہو، وہ اکیلے اپنے بلبوتے پر تو آئین نہیں بدل سکتی۔ 100% درست۔ اسے اپنے حریفوں کے ساتھ، اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اور بسا اوقات تو ان لوگوں کے ساتھ بھی سودے بازی کرنی پڑتی ہے جن سے اس کا شدید نظریاتی اختلاف ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں، اگر معاملہ صوبوں کی جغرافیائی حدود کا ہو تو پھر تو متعلقہ صوبائی اسمبلی کی منظوری بھی درکار ہوتی ہے نا؟ بالکل، وہ بھی لازمی ہے۔ یعنی ایک ترمیم پاس کروانے کے لیے آپ کو پورے ریاستی ڈھانچے کو ایک پیج پر لانا پڑتا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے کٹھن اور مشکل عمل کے باوجود یہ ترامیم بار بار کیسے ہوئیں، اور انہوں نے ریاست کے خط و خال کو کیسے بدلا؟ اچھا، اس سوال کا جواب ہمیں ان ترامیم کی نوعیت میں ہی ملتا ہے۔ اگر ہم 1973 کے آئین کے بالکل ابتدائی برسوں پر نظر ڈالیں تو یہ خالص پارلیمانی نظام کی بنیاد رکھتا تھا۔ خالص پارلیمانی نظام یعنی اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ ریاست کے جتنے بھی انتظامی اختیارات تھے، ان سب کا محور و مرکز وزیر اعظم کا دفتر تھا۔ صدر مملکت کا جو عہدہ تھا وہ محض ایک رسمی سا علامتی اور نمائشی عہدہ تھا، جو بنیادی طور پر وزیر اعظم کے مشورے کا پابند تھا۔ صحیح۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جب اس افقی طاقت کے توازن کو، یعنی صدر اور وزیر اعظم کے درمیان جو اختیارات کی تقسیم تھی، اسے مکمل طور پر الٹ دیا گیا، اور یہاں سے پھر ذکر شروع ہوتا ہے 8ویں ترمیم کا۔ 8ویں ترمیم جو 1985 میں منظور ہوئی تھی۔ بالکل۔ 8ویں ترمیم کے بارے میں جو ہمارے نوٹس ہیں وہ بہت واضح ہیں کہ اس نے ایک نیا آرٹیکل متعارف کروایا تھا جسے 58(2)B کہا جاتا ہے۔ جی، 58(2)B۔ بظاہر تو یہ بس ہندسوں اور حروف کا ایک چھوٹا سا مجموعہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو میکینزم چھپا تھا اس نے پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر میں درست سمجھ رہی ہوں تو کیا اس ترمیم نے صدر کو واقعی یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ وفاقی حکومت کو کسی بھی وقت گھر بھیج سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی تھا۔ لیکن اس کا قانونی طریقہ کار کیا تھا؟ میرا مطلب ہے، صدر کس بنیاد پر ایک منتخب اسمبلی کو، یعنی عوام کے نمائندوں کو، برطرف کر سکتا تھا؟ دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں قانون کے اندر جو ایک ابہام ہوتا ہے نا، وہ طاقت کا سب سے بڑا ہتھیار بن جاتا ہے۔ 58(2)B کے تحت صدر کو بنیادی طور پر یہ صوابدیدی اختیار،
یعنی ڈسٹیشن مل گیا تھا کہ اگر اسے محسوس ہو، صرف محسوس ہو کہ حکومت آئین کے مطابق نہیں چلائی جا رہی تو وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے۔ بس محسوس ہونے پر؟ کوئی آبجیکٹو پیمانہ تو باقی رہا ہی نہیں۔ صدر کو کسی عدالت میں جا کر یہ ثابت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں تھی کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ اچھا، بس اس کا اپنے ذہن میں یہ نتیجہ اخذ کر لینا ہی کافی تھا کہ اب حالات قابو سے باہر ہیں تو اسمبلی توڑ دی جائے۔ ارے واہ، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک گاڑی ہو، اس کا ڈرائیور یا کپتان وزیر اعظم ہو، جو اس گاڑی کو چلانے اور اس میں بیٹھے مسافروں کے لیے پوری طرح جواب دہ ہو، لیکن اس گاڑی کے انجن کو کسی بھی وقت چلتی گاڑی میں بند کرنے کا ایک ایمرجنسی بٹن ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دیا جائے جو صرف ایک علامتی نگران تھا۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے، بالکل یہی صورتحال تھی۔ اور اسی ایک شک نے، اگر ہم تاریخ دیکھیں تو 1988 سے لے کر 1996 تک محض 8 سالوں میں 4 مختلف منتخب حکومتوں کا خاتمہ کر دیا۔ بالکل، 4 حکومتیں اس کی بھینٹ چڑھی۔ وزیر اعظم بیچارہ ہمیشہ اسی خوف میں مبتلا رہتا ہوگا کہ پتہ نہیں کب صدارتی محل سے اس کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ ہر وقت ایک تلوار لٹکتی رہتی تھی۔ بالکل، لیکن پھر اس طاقت کے توازن نے ایک اور بڑی کلا بازی کھائی ہے نا، جب 1997 میں 13ویں ترمیم سامنے آئی۔ ہاں، 13ویں ترمیم، دیکھیں 13ویں ترمیم دراصل اس 8ویں ترمیم کا ایک براہ راست رد عمل تھی۔ جب نواز شریف کی حکومت کو پارلیمنٹ میں ایک بھاری مینڈیٹ یعنی 2/3 اکثریت حاصل ہوئی تو ان کا سب سے پہلا ہدف اسی 58(2)B کی تلوار کو توڑنا تھا، جو کہ بنتا بھی تھا۔ بالکل۔ تو اس ترمیم کے ذریعے صدر کے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے اس ثوابدیدی اختیار کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا گیا، اور اس طرح 1973 کے آئین کی جو اصل روح تھی وہ بحال ہو گئی، اور وزیر اعظم ایک بار پھر سے ریاست کا اصل اور طاقتور چیف ایگزیکٹو بن گیا، جبکہ صدر کو دوبارہ اس کے اسی رسمی کردار تک محدود کر دیا گیا۔ صحیح۔ یہاں میں تھوڑا سا ایک مختلف زاویہ پیش کرنا چاہوں گی۔ بظاہر تو یہ 13ویں ترمیم ایک بہت بڑی جمہوری فتح لگتی ہے نا، کیونکہ اس نے ایک فرد واحد کے اختیار کو ختم کیا اور پارلیمنٹ کو مضبوط کیا۔ بظاہر تو ایسا ہی ہے، لیکن اگر اس کو ہم ایک اور زاویے سے دیکھیں تو کیا اس نے ایک نیا بحران پیدا نہیں کر دیا تھا؟ میرا مطلب ہے جب وزیر اعظم کے سر سے وہ اسمبلی ٹوٹنے کا خوف مکمل طور پر ختم ہو گیا تو کیا اس چیز نے وزیر اعظم کو ایک حد تک ڈکٹیٹر نہیں بنا دیا؟ یہ بہت گہری بات کیا آپ نے، کیونکہ اب پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسا فوری احتسابی میکانزم تو بچا ہی نہیں تھا جو ایک حد سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم کو لگام ڈال سکے۔ یہ جو بار بار کی ترامیم ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ریاست کسی ایک مستحکم نظام پر رک ہی نہیں رہی بلکہ مطلب ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف جھول رہی ہے۔ جی، اور آئین سازی کی دنیا میں اسے پینڈولم ایفیکٹ یا پینڈولم کا اثر کہا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب طاقت ایک طرف بہت زیادہ مرکوز ہو جائے تو اس کا جو رد عمل آتا ہے وہ ہمیشہ دوسری طرف اتنی ہی انتہائی شدت سے آتا ہے۔ پینڈولم ایفیکٹ۔ ہاں، 58(2)B کا خاتمہ بالکل ضروری تھا تاکہ اسمبلیاں اپنی جو ان کی مدت ہے وہ پوری کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ نے کہا پارلیمنٹ کے اندر کوئی مضبوط شیڈو کیبنٹ یا مؤثر احتسابی نظام نہ ہونے کی وجہ سے واقعی یہ محسوس کیا جانے لگا کہ اقتدار ایک بار پھر حد سے زیادہ ایک ہی جگہ مرکوز ہو گیا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک اور بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی یہ جو ساری لڑائی تھی یہ مرکز کے اندر طاقت کے حصول کی افقی جنگ تھی۔ اسلام آباد کے اندر، رائٹ؟ بالکل، اسلام آباد کے اندر۔ لیکن جب یہ افقی جنگ اپنے انجام کو پہنچی نا تو ایک اور محاذ پوری شدت سے کھل گیا، اور وہ تھا ریاست کا عمودی توازن، یعنی اسلام آباد جو کہ مرکز ہے اور 4 صوبوں کے درمیان اختیارات کی رسہ کشی۔ اور جب ہم مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے تمام جو قانونی دستاویزات ہیں اور مائنڈ میپس ہیں وہ ایک ہی بہت بڑی ترمیم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ ہے 18ویں ترمیم۔ بالکل، 18ویں ترمیم 2010۔ اپریل 2010 میں منظور ہونے والی اس ترمیم کو تو ماہرین اکثر ایک نئے آئین کے جنم سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، لیکن اس ترمیم کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے ہمیں پہلے اس بیماری کو سمجھنا ہوگا جس کا اس نے علاج کیا۔
صحیح کہا آپ نے۔ ہمارے نوٹس میں ایک اصطلاح کا ذکر بار بار آتا ہے اور وہ ہے کنکرنٹ لسٹ یا مشترکہ فہرست۔ ذرا یہ بتائیں کہ یہ مشترکہ فہرست بنیادی طور پر کیا کام کر رہی تھی جس کی وجہ سے صوبے اتنے نالان تھے؟ دیکھیں، یہ جو مشترکہ فہرست یا کنکرنٹ لسٹ تھی نا، یہ دراصل 47 مختلف محکموں اور مضامین پر مشتمل ایک پوری فہرست تھی۔ ان میں تعلیم، صحت، لیبر، ماحولیات اور آبادی جیسے بہت اہم شعبے شامل تھے۔ اوہ 47 محکمے! جی 47۔ اب آئین کے مطابق ان مضامین پر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں دونوں ہی یکساں طور پر قانون سازی کر سکتی تھیں۔ بظاہر پڑھنے میں تو یہ ایک بڑا تعاون پر مبنی ماڈل لگتا ہے کہ دونوں مل کے کام کریں۔ ہاں، نام بھی تو مشترکہ فہرست ہے، بالکل۔ لیکن اس کا جو قانونی میکانزم تھا وہ کچھ اس طرح کام کرتا تھا کہ اگر صوبہ کسی موضوع پر کوئی قانون بنائے اور فرض کریں وفاق بھی اسی موضوع پر اپنا قانون بنا دے، تو وفاق کا قانون خود بخود صوبائی قانون پر حاوی ہو جاتا تھا۔ اچھا، اس کو اگر ہم ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھیں تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بڑی کارپوریٹ کمپنی ہو اور اس کمپنی میں ایک ملازم کے اوپر 2 مینیجرز بٹھا دیے جائیں۔ صحیح۔ ایک ہیڈ آفس یا مرکز کا مینیجر اور ایک ریجنل آفس یعنی صوبے کا مینیجر۔ اب دونوں اس بیچارے ملازم کو ہدایات دے سکتے ہیں، لیکن جو مرکز والا مینیجر ہے، قانون نے اس کے ہاتھ میں ایک لاؤڈ سپیکر تھما رکھا ہے کہ بھائی جب وہ بولے گا تو صوبے والے مینیجر کی آواز خود بخود دب جائے گی۔ کیا کمال مثال دی ہے، بالکل 100% ایسا ہی تھا۔ اور اس قانونی برتری کا عملی نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام آباد نے رفتہ رفتہ ان تمام اہم محکموں پر اپنا قبضہ جما لیا، اور صوبوں کی جو خود مختاری تھی وہ محض کاغذی حد تک محدود ہو کر رہ گئی۔ تو پھر 18ویں ترمیم نے ساری صورتحال کو کیسے بدلا؟ 18ویں ترمیم میں آ کر ایک بہت ہی جرات مندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے اس پوری کی پوری مشترکہ فہرست کو ہی آئین سے حذف کر دیا، یعنی ڈیلیٹ کر دیا۔ مکمل طور پر ختم؟ مکمل طور پر۔ اس ترمیم کے بعد آئین میں صرف ایک وفاقی فہرست بچی، جسے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کہتے ہیں، جس میں دفاع، خارجہ امور، کرنسی اور بین الصوبائی مواصلات جیسے خالص قومی نوعیت کے موضوعات شامل رہ گئے۔ صحیح۔ اور اس وفاقی فہرست کے علاوہ باقی جتنے بھی اختیارات تھے، جنہیں ہم قانون کی زبان میں ریزیڈیوری پاورز یا بقیہ اختیارات کہتے ہیں، وہ سب مکمل طور پر صوبوں کو منتقل کر دیے گئے۔ یعنی اب تعلیم، صحت اور زراعت جیسے محکموں پر اسلام آباد کا کوئی کنٹرول نہیں رہا؟ بالکل کوئی کنٹرول نہیں، وہ اب 100% صوبائی معاملات ہیں۔ یہ تو وفاقیت اور صوبائی خود مختاری کی طرف ایک بہت ہی بڑا قدم تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اس نے کچھ سنگین انتظامی سوالات بھی تو کھڑے کیے ہوں گے نا؟ جی بالکل کیے۔ کس طرح کے سوالات؟ دیکھیں نا، جب آپ اچانک راتوں رات اتنے بڑے محکمے اور اتنے زیادہ مالی وسائل مرکز سے اٹھا کر 4 مختلف صوبوں کو منتقل کر دیتے ہیں، تو کیا اس سے ریاست کے اندر ایک انتظامی خلا یا کیپیسٹی ایشو پیدا نہیں ہوتا؟ یہ ایک بہت جائز تنقید ہے۔ خاص طور پر تب جب کچھ صوبوں کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ محکمے چلانے کا نہ تو کوئی پرانا تجربہ ہو اور نہ ہی کوئی مطلوبہ انفراسٹرکچر موجود ہو، اور مزید یہ کہ جب چاروں صوبے اپنے اپنے وسائل جیسے کہ پانی، گیس یا تیل کی پیداوار پر اپنا حق جتانے لگیں، تو بھئی ان تنازعات کو سلجھائے گا کون؟ یہ بالکل بجا تشویش ہے، اور اس وقت بھی یہ سوالات اٹھے تھے۔ دیکھیں، کوئی بھی آئینی ترمیم جب اتنی بڑی سطح پر طاقت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے نا، تو اس پورے ریاستی ڈھانچے کو شاک ابزارورز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ نظام بکھر نہ جائے۔ بالکل۔ 18ویں ترمیم کا مسودہ بنانے والے اس بات سے پوری طرح واقف تھے، اس لیے انہوں نے صرف اختیارات ہی منتقل نہیں کیے، بلکہ ان اداروں کو بھی بااختیار اور فعال کیا جن کا کام ان صوبائی تنازعات کو قانونی دائرے میں رہ کر حل کرنا تھا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، یعنی مشترکہ مفادات کی کاؤنسل۔ 18ویں ترمیم نے اس کاؤنسل کو ایک باقاعدہ مستقل سیکریٹریٹ دیا اور اس کے اجلاس باقاعدگی سے بلانا لازمی قرار دیا۔ اچھا، تاکہ سب مل بیٹھ کر بات کر سکیں؟ جی، اور اسی طرح نیشنل اکنامک کونسل کو بھی متحرک کیا گیا
تاکہ جب بھی معاشی پالیسیوں یا وسائل کی تقسیم کی بات آئے تو وفاق اور چاروں صوبے ایک میز پر بیٹھ کر فیصلہ کر سکیں۔ صحیح، یہ بات تو واضح کرتی ہے کہ آئین میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ صرف الفاظ کا کوئی ہیر پھیر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ محکموں اور اداروں کا ایک پورا جال بچھانا پڑتا ہے۔ بالکل، ایک پورا نیا نظام بنانا پڑتا ہے۔ اچھا، اب تک کی ساری گفتگو میں ہم نے اختیارات کی منتقلی دیکھی، سیاست دیکھی، لیکن ترامیم کا یہ جو سلسلہ ہے یہ صرف سیاسی طاقت کی تقسیم تک تو محدود نہیں رہا نا۔ اگر ہم اپنے ذرائع پر مزید غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آئین نے ریاست کی جغرافیائی اور عدالتی حدود کو بھی نئے سرے سے وضع کیا ہے۔ جی، وہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے۔ یہاں 25ویں ترمیم اور 21ویں ترمیم کا ذکر ریاست کے جغرافیائی اور سیکیورٹی بیانیے کو سمجھنے کے لیے بہت ناگزیر ہے۔ پہلے اگر ہم 25ویں ترمیم پر بات کریں جس نے فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا تھا، تو اس کا آئینی میکانزم کیا تھا؟ دیکھیے، 25ویں ترمیم جو کہ 2018 میں منظور ہوئی، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی تاریخی سنگ میل تھی۔ اس کا براہ راست تعلق 1973 کے آئین کے آرٹیکل 1 سے ہے، جو ریاست کے جغرافیے اور اس کے علاقوں کی قانونی تعریف بیان کرتا ہے۔ آرٹیکل 1۔ جی، دہائیوں تک فاٹا یعنی وفاق کے زیر انتظام جو قبائلی علاقے تھے، وہ ملک کا حصہ ہونے کے باوجود آئین کے اس مکمل دائرہ کار سے باہر رکھے گئے تھے۔ ہاں، وہاں تو وہ FCR کا قانون چلتا تھا۔ بالکل، وہاں FCR جیسا ایک پرانا برطانوی دور کا کالا قانون رائج تھا، جس میں اجتماعی سزا کا تصور موجود تھا۔ مطلب ایک شخص جرم کرے تو پورے قبیلے کو سزا، اور بنیادی انسانی حقوق کا وہاں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی ایک ہی ملک کے اندر لاکھوں شہریوں کے لیے ایک بالکل متوازی قانونی نظام چل رہا تھا جہاں ملک کے اعلیٰ عدالتوں کا دائرہ اختیار بھی نہیں پہنچتا تھا۔ بالکل ایسا ہی تھا، اور 25ویں ترمیم نے آ کے اس آرٹیکل 1 کی تعریف کو ہی تبدیل کر دیا اور ان علاقوں کو باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا صوبے کا حصہ بنا دیا۔ تو اس سے ان قبائلی عوام کی زندگی پر کیا قانونی اثر پڑا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ راتوں رات وہاں کے شہریوں کو وہ تمام بنیادی حقوق، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک رسائی اور سیاسی نمائندگی مل گئی جو پاکستان کے کسی بھی دوسرے عام شہری کو حاصل تھے۔ ارے واہ، یہ تو ایک ترمیم کے ذریعے جغرافیہ اور انسانی حقوق دونوں کو یکجا کرنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ جی بالکل۔ لیکن دیکھیں، جب ہم بنیادی حقوق کی بات کرتے ہی ہیں نا، تو ہمیں فوراً 21ویں ترمیم کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے، جس کی کہانی مجھے اس 25ویں ترمیم سے بالکل ہی الٹ نظر آتی ہے۔ 21ویں ترمیم 2015 یہ ایک انتہائی مشکل اور متنازع فیصلہ تھا۔ ہاں، یہ ملٹری کورٹس یا فوجی عدالتوں کے حوالے سے تھی نا؟ جی، آپ کو یاد ہوگا 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ایک بہت ہی المناک دہشت گرد حملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ریاست کو محسوس ہوا کہ انہیں ایک غیر معمولی وجودی خطرے کا سامنا ہے۔ بالکل، وہ بہت ہی تکلیف دہ وقت تھا۔ اب ہمارا جو روایتی عدالتی نظام ہے، جس میں گواہوں کا تحفظ ایک مسئلہ ہوتا ہے اور قانونی کارروائیاں بہت طویل ہوتی ہیں، وہ اس غیر معمولی صورتحال اور دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے ناکافی ثابت ہو رہا تھا۔ لہٰذا 21ویں ترمیم کے ذریعے آئین میں تبدیلی لائی گئی اور ملٹری کورٹس کو سویلین دہشت گردوں کے مقدمات سننے کا اختیار دے دیا گیا۔ اور میرے خیال میں قانونی نقطہ نظر سے یہیں پر ایک بہت بڑا تناؤ یا ٹینشن پیدا ہوتی ہے۔ جی بالکل ہوتی ہے، کیونکہ آئین کے آرٹیکلز 8 سے لے کر 28 تک تو شہریوں کو بنیادی حقوق کی باقاعدہ ضمانت دیتے ہیں نا، جن میں آرٹیکل 10A کے تحت ایک شفاف اور منصفانہ ٹرائل یعنی فیئر ٹرائل کا حق بھی شامل ہے۔ تو جب آپ ایک ایسی ترمیم لاتے ہیں جو سویلینز پر فوجی قوانین کا اطلاق کرتی ہے، تو کیا یہ آئین کی اس بنیادی روح سے ہی متصادم نہیں ہو جاتی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر قانونی ماہرین کے درمیان ہمیشہ سے ایک بہت طویل اور پیچیدہ بحث رہی ہے۔ مطلب ایک آئین اپنے ہی دیے گئے بنیادی حقوق کو کیسے معطل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، آئین سازی میں ایک اصول یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب ریاست کی بقا ہی خطرے میں پڑ جائے تو ریاست کو بچانے کے لیے کچھ ہنگامی اقدامات ناگزیر ہو جاتے ہیں۔
ریاستیں اکثر اس مخمصے کا شکار رہتی ہیں کہ کیا ہم فوری سیکیورٹی کو ترجیح دیں یا اپنے مثالی قانونی اصولوں پر ڈٹے رہیں۔ صحیح، ایک مشکل توازن ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے۔ 21ویں ترمیم کو آئین کے اندر کوئی مستقل حصے کے طور پر شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اس میں خاص قانونی میکینزم استعمال کیا گیا تھا جسے سن سیٹ کلوز کہا جاتا ہے۔ یہ سن سیٹ کلوز کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ سن سیٹ کلوز نا کسی بھی قانون کے اندر چھپے ہوئے ایک خودکار ٹائمر یا سیلف ڈسٹرکٹ بٹن کی طرح ہوتا ہے۔ 21ویں ترمیم میں واضح طور پر لکھ دیا گیا تھا کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یہ صرف اور صرف 2 سال کی مدت کے لیے قائم کی جا رہی ہیں۔ اچھا، یعنی اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ تھی۔ بالکل، 2 سال مکمل ہونے پر یہ قانون خود بخود ختم یعنی غروب یا سن سیٹ ہو جائے گا، اور اگر ریاست کو لگے کہ اسے مزید جاری رکھنا ہے تو پارلیمنٹ کو دوبارہ نئے سرے سے 2/3 اکثریت کے ساتھ نیا قانون پاس کرنا ہوگا۔ تو یہ میکینزم اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ہنگامی حالات کے لیے جو سخت قوانین بنائے گئے ہیں وہ کہیں ریاست کا مستقل معمول یا نیو نارمل نہ بن جائیں۔ 100%۔ یہ آئین کی اس لچک کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی بہت بڑی ہنگامی صورتحال کے دباؤ میں آ کر تھوڑا جھک تو سکتا ہے، لیکن ایک خاص وقت گزرنے کے بعد اسے واپس اپنی اصل حالت میں آنا ہوتا ہے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ کس طرح ریاست نے اپنے جغرافیائی اور سیکیورٹی خدشات کو ان ترامیم کے ذریعے ایک آئینی شکل دی۔ لیکن ان سب ترامیم کو سمجھنے کے بعد اب ہم ایک ایسے موضوع کی طرف آتے ہیں جو شاید دنیا بھر کی جو آئین سازی کی روایات ہیں نا ان سے قدرے مختلف ہے۔ وہ کون سا موضوع ہے؟ دیکھیں، عام طور پر جب دنیا میں آئین لکھے جاتے ہیں تو ان کا کام زمین کی سرحدیں طے کرنا، اداروں کے درمیان اختیارات بانٹنا اور شہریت کے اصول وضع کرنا ہوتا ہے۔ مطلب وہ یہ بتاتے ہیں کہ کون اس ملک کا شہری ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں۔ جی، ایک سیکولر یا روایتی آئین کا یہی کام ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں کہ 1973 کے آئین نے صرف جغرافیائی اور سیاسی سرحدیں نہیں کھینچیں، بلکہ اس نے نظریاتی اور مذہبی سرحدیں بھی کھینچیں، اور یہاں دوسری ترمیم کا تذکرہ بہت ہی اہم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس معاملے کو بالکل غیر جانبدار رہ کر خالصتاً دستاویزی اور موضوعی حقائق کی روشنی میں دیکھیں تو یہ ریاست اور مذہب کے تعلق کے ارتقاء کی ایک بہت اہم کڑی ہے۔ بالکل واضح نظریاتی تشخص دیتی ہے۔ لیکن پھر 1974 میں منظور ہونے والی دوسری ترمیم نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر ریاست کا کردار مزید تبدیل کر دیا۔ اور وہ کردار یہ تھا کہ ریاست نے اب یہ قانونی اختیار بھی استعمال کیا کہ وہ باقاعدہ ایک تعریف متعین کرے کہ بھئی اس سرکاری مذہب کے دائرے میں کون آتا ہے اور کون نہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اگر ہم ذرائع کو دیکھیں تو دوسری ترمیم کا جو بنیادی تعلق ہے وہ مسلمان کی تعریف یعنی ڈیفینیشن آف مسلم کو باقاعدہ قانونی اور آئینی شکل دینے سے تھا۔ درست۔ اس ترمیم کے ذریعے آئین میں بڑی صراحت کے ساتھ وہ عقائد درج کر دیے گئے جو قانون کی نظر میں کسی بھی شخص کو مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہیں، اور اسی دستاویزی بنیاد پر احمدی عقیدے سے تعلق رکھنے والے افراد کو آئینی اور قانونی طور پر ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ بالکل، اور ایک طالب علم یا ایک محقق کے نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس ترمیم کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کا آئین واقعی محض حکومت چلانے کا کوئی ہدایت نامہ یا مینیول نہیں ہے۔ یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دوسری ترمیم اس بات کی شاید سب سے بڑی مثال ہے کہ کس طرح پارلیمنٹ، جو کہ اصولی طور پر ایک سیاسی ادارہ ہے، اس نے ایک خالصتاً مذہبی اور عقائد کے معاملے کو اٹھایا، اسے آئینی دائرہ کار کے اندر لایا اور اس پر فیصلہ دیا۔ بالکل، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس معاشرے کے جو گہرے ثقافتی اور نظریاتی تنازعات ہیں نا، وہ بالآخر سڑکوں کے بجائے پارلیمنٹ اور آئینی کے ذریعے طے پاتے ہیں، اور آئین ان سب کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ صحیح، اور یہیں پر ہماری گفتگو ہمیں اس پورے ڈیپ ڈائیو کے
ایک نچوڑ کی طرف لے آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے 8ویں اور 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختیارات کی افقی رسا کشی ہوئی۔ جی، پھر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کیسے 18ویں ترمیم نے ایک ہی جھٹکے میں طاقت کا توازن مرکز سے نکال کر صوبوں کے حوالے کر دیا اور اس مشترکہ فہرست کو ہی ختم کر دیا۔ اور شاک ایبزاربرز بھی لگائے۔ بالکل۔ پھر ہم نے 25ویں اور 21ویں ترمیم کے ذریعے ریاست کے جغرافیے میں تبدیلی اور سیکیورٹی کے لیے بنائے گئے ہنگامی میکانزم جیسے وہ سنسیٹ کلاز تھا ان پر بات کی، اور آخر میں ہم نے دوسری ترمیم کے ذریعے ریاست کے اس نظریاتی خود و خال کو بھی سمجھا۔ یہ تمام ترامیم مل کر ایک ایسی تصویر بناتی ہیں جو واقعی ایک مستقل ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو شاید یہی 1973 کے آئین کی سب سے بڑی کامیابی اور طاقت ہے۔ طاقت کیسے؟ دیکھیں، ایک ایسا آئین جو بالکل پتھر کی لکیر بن جائے نا، جو جھکنے سے انکار کر دے، وہ عموماً ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ لیکن جو آئین حالات کے زبردست دباؤ کے تحت خود کو تبدیل کرنے، تھوڑی لچک دکھانے اور معاشرے کی جو نئی تلخ حقیقتیں ہیں ان کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہی آئین برقرار رہتا ہے۔ یہ جتنی بھی ترامیم ہم نے ڈسکس کی ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ جب بھی پاکستان پر کوئی بڑا سیاسی، جغرافیائی یا سماجی بحران آیا تو ریاست کا نظام لپیٹنے کے بجائے اس کا حل بالآخر پارلیمنٹ کے اندر اسی آئین کے دائرے میں رہ کر تلاش کیا گیا۔ یہ بات واقعی بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم ایک عام شہری کے طور پر آئین کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیا ہم اسے محض قوانین کا ایک سوکھا اور جامد سا مجموعہ سمجھتے ہیں، یا ایک ایسا زندہ اور دھڑکتا ہوا نظام جو اپنے ارد گرد کے حالات سے، بحرانوں سے مسلسل کچھ سیکھ رہا ہے؟ بالکل، یہ ایک زندہ چیز ہے۔ آئین سازی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جو کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، لیکن یہاں لوگوں کے ذہن میں ایک بڑا دلچسپ سوال ابھرتا ہے جو ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ کیا دہائیوں کے دوران ہونے والی یہ اتنی زیادہ اور بار بار کی ترامیم اس دستاویز کو اپنے اس اصل مسودے سے جو 1973 میں لکھا گیا تھا اسے بہت دور لے جا کر ایک ایسی پیچیدہ بھول بھلیا تو نہیں بنا رہی جس کا سراغ لگانا ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہو جائے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ یا پھر کیا یہی وہ بھاری قیمت ہے جو کسی بھی قوم کو اپنے جمہوری اور آئینی سفر کو جاری رکھنے کے لیے ادا کرنی پڑتی ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک بہترین آئین واقعی وہ ہے جو اتنی مضبوط بنیاد رکھے کہ اسے کبھی بدلنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یا پھر وہ آئین بہتر ہے جو ہر نئے بحران کے بعد ایک نئے لباس، ایک نئی ترمیم کے ساتھ سامنے آئے اور ملک کو آگے لے چلے؟ زبردست، اس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو یقیناً آئندہ آنے والی دہائیوں میں بھی ہونے والی قانون سازی اور سیاسی فیصلوں کا رخ طے کریں گے۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہماری طرف سے بس اتنا ہی۔ ان قانونی اور تاریخی گتھیوں کو مل کر سمجھنے کا یہ سفر آگے بھی جاری رہے گا۔